اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی بندہ کتاب پڑھتا ہوا نا، کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، روح روشن ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور روح میں وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل رسول کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کی ہے۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی نا، اس نے حقیقت میں کس سے محبت کی؟ مجھ سے محبت کی۔ اور یاد رکھے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے نا، میرے آقا بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بڑی کمال کی بات پڑھنے کو ملی، سنیں۔ میرے آقا علیہ السلام گلی کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، گلی کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، گلی کے اندر، اور گلی میں بچے بھی کھیلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ السلام ان کی مجلس کے قریب گئے، ان کے میدان کے قریب گئے، ان کی جگہ کے قریب گئے، تو کریم آقا نے ایک بچے کو اٹھایا، اس کا ماتھا چوما میرے آقا علیہ السلام، اسے پیار کیا اور اپنی گود کے اندر بٹھا لیا، تھوڑی دیر بٹھائے رکھا اور پھر اسے جانے دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس بچے کو اتنا پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اس کو اتنا پیار کیسے ملا؟ اتنا پیار کیسے ملا کہ آپ نے رک کر اس بچے کو گود میں بھی اٹھایا، اس سے پیار بھی کیا، اس کو کافی دیر تک اپنے پاس بھی رکھا؟ یا رسول اللہ بتائے تو اسے وجہ بڑی پیاری اس کے پیچھے، یا رسول اللہ بتائیں کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے، سنو، کہ میں نے دیکھا کہ یہی بچہ ایک دن میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، میرے نواسے کے ساتھ یہی بچہ کھیل رہا تھا، میرے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ پھر یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ جس جگہ میرے حسین کے قدم پڑتے ہیں نا، اسی جگہ سے یہ بچہ مٹی اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ جس جگہ میرے حسین میرے نواسے کے قدم پڑتے ہیں نا، یہ بچہ مٹی اٹھاتا ہے اور اپنے سر کے اوپر ڈال لیتا ہے۔ اس کی یہ ادا مجھے پسند آئی ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حسین سے محبت کرتا ہے اور اس لیے میں کیا کرتا ہوں؟ اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ جو میرے کریم آقا علیہ السلام کے نواسوں سے محبت کرے گا، حقیقت میں اسے کس سے محبت نصیب ہوگی؟ میرے محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی۔ آپ نے سنا کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اور خطبہ ہو رہا تھا، جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام کے نواسے جب حجرہ سے نکل کر مسجد نبوی کے ناہموار فرش پر چلنا شروع کرتے ہیں نا، تو میرے آقا کی نظر پڑتی ہے، تو میرے آقا خطبہ موقوف کرتے ہوئے نیچے اترتے ہیں اور دونوں کو اٹھا کر ممبر کے اوپر بٹھا لیتے ہیں۔ پھر سجدے والی بات نہیں سنی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام سجدے کے اندر جاتے ہیں تو نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے دوش مبارک کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے وہی آتی ہے کہ اے محبوب، حسین سوار ہو گیا تو سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک میرا حسین کیا خود نہ اتر جائے۔ خود میرے کریم آقا علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا، ایک دفعہ سبحان ربی اللہ اعلیٰ، دوسری دفعہ سبحان ربی اللہ اعلیٰ، اور روایات کے اندر 70 دفعہ میرے آقا علیہ السلام نے سبحان ربی اللہ اعلیٰ پڑھا۔ صحابہ کرام پیچھے حیران ہیں، نماز ختم ہوئی، آقا نماز لمبی ہو گئی، یا رسول اللہ سجدہ لمبا ہو گیا، یا رسول اللہ آج کے بعد ہمیں سجدے اتنے لمبے کرنے پڑیں گے، تسبیحات اتنی زیادہ پڑھنی پڑیں گی؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں صحابہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا وجہ؟ آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اس کی وجہ میرا حسین ہے، میرا نواسہ ہے۔ کیسے یا رسول اللہ؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرا حسین میرے کندھے کے اوپر حالت سجدہ میں سوار ہوا اور مجھے اچھا نہ لگا، مجھے گوارا نہ ہوا، میں نے برداشت نہ کیا کہ حسین سجدے کی حالت میں سوار رہے اور میں سر اٹھاؤں، میرا حسین گر جائے، مجھے اس کا گرنا پسند نہ آیا، برداشت نہ ہوا، میں نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے حسین کے لیے سجدہ لمبا کیا، پھر حسین نے بھی کربلا کے اندر حق ادا کر دیا اس سجدے کا۔
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر، کربلا کے میدان میں تپتی ریت کے اوپر اور حالت پیاس کے اندر لب خشک ہو رہے تھے، میرے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے چاند نے بھی دیکھا، میرے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے سورج نے بھی دیکھا، میرے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے ملائکہ نے بھی دیکھا، اور میرے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے اہل کربلا نے بھی دیکھا۔ ساروں نے حسین کو سجدہ کرتے تو دیکھا، سجدے سے سر اٹھاتے حسین کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا دین سیدنا امام حسین نے کیا کہا؟ میں اس کی باعث کر سکتا نہیں ہوں، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، اگر میں نے باعث کر لی تو لوگوں کے لیے جواز بن جائے گا، تو میں یہ جواز بننے، میں دین اسلام کے سربلندی کے لیے جاؤں گا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے دین کی خاطر جاؤں گا۔ ہاتھ دینا آسان تھا یا سر کٹانا آسان تھا؟ ہاتھ دے دیتے، لیکن نہیں، مثال بن جاتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، سر کٹانا پسند کیا لیکن سر جھکانا پسند۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا نا، آپ مدینہ سے مکہ کے اندر تشریف لائے، مدینہ سے مکہ کے اندر جب مکہ کے اندر تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے منع کیا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، کوفی لا یوفی ہیں، کوفی اپنے وعدے کو پورا کرتے نہیں ہیں، ہم آپ کو کربلا کے اندر جانے نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اصرار کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے برابر کہتے رہے کہ میں نے جانا ہے۔ ادھر کوفیوں کا ایک خط آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، اور خطوں کا تانتا بن جاتا ہے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر خطوط سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے کہ حضور آپ تشریف لائیں، حضور آپ تشریف لائیں، ہم اس کی بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا نہیں چاہتے، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے کہ آپ آئیں، اگر آپ تشریف نہیں لاتے ہم یزید کی بیعت بھی کریں گے، اور ہماری مثال کیسی ہوگی؟ شتر بے مہار کی طرح ہوگی، آپ آئیں، تشریف لائیں۔ تو کوفی لا یوفی صحابہ کرام نے منع کیا، لیکن پھر یہ طے پایا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا جائے گا، وہ حالات کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ دونوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ آپ سے کرتے تھے، آپ نے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا، طے یہ پائے کہ آپ جائیں، اور بیٹی تھی حضرت سکینہ بنت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور طے یہ پایا کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو حضرت مسلم بن عقیل گئے نا، تو مختار سقفی کے گھر کے اندر پہلے رکے۔ کیا ہوا؟ کوفی آئے، پہلے دن 12,000 لوگوں نے بیعت کی، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دوسرے دن 40,000 لوگوں نے بیعت کی، اور جب 40,000 لوگوں نے بیعت کی نا، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور آپ تشریف لے آئیں، حالات تو آپ کے حق کے اندر ہے، حالات تو سازگار ہیں، آپ آئیں، لوگ یہاں پر دھڑا دھڑ میری بیعت کر رہے ہیں، اور لوگوں کا تانتا بنا ہوا ہے، فوج در فوج اور جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں۔ ادھر خط لکھا، اور ادھر سے یزید کے ساتھی، یزید کے لیے جاسوسی کرنے والے بھی موجود تھے، انہیں پیچھے پیغام بھجوایا، کہنے لگے کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں، نعمان بن بشیر یہ کوفہ کا اس وقت گورنر تھا، اور اس کے بارے میں شکایتیں کی کہ یہ روک نہیں رہے ہیں، مسلم بن عقیل نائب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر کوفہ کے اندر موجود ہیں، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر رہے ہیں، تو تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ اس نے فٹافٹ وہاں سے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا، اور آپ نے سنا وہ آیا اور بڑا شاطر تھا، چالاک تھا۔ لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار کے اندر اسی راستے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے سیدنا امام حسین نے تشریف لانا تھا، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل کا خط پہنچ چکا تھا۔ لیکن وہ کیسے آیا؟ اس نے لباس پہنا ہوا عربی، اور چہرے کے اوپر پردہ پھینکا ہوا، نقاب ڈالا ہوا، اس نے وہ آیا کوفہ، اس کے اندر کوفہ کے اندر، اور لوگ سمجھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے گا۔ حقیقت میں کون تھا؟ ابن زیاد تھا، جس کو یزید نے گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور کہا تھا جاتے نعمان بن بشیر کو معزول کر دینا اور خود کیا بیٹھ جانا کرسی کے اوپر۔ جب اس راستے سے آیا نا، تو لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر، نواسہ رسول سمجھ کر نا، اس کے قدم بھی چومنا شروع کر دیے، اور اس کو ویلکم کرنے لگے، خوش آمدید کہنے لگے۔ امام مسلم بن عقیل کہنے لگے کہ یہ وہ نہیں ہے،
یہ میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو شہزادہ علی اکبر بھی ساتھ ہوتے، شہزادہ علی اصغر بھی ساتھ ہوتے، میری بیٹی بھی ساتھ ہوتی، وہ سارے آتے، لیکن یہ وہ نہیں ہیں۔ تو جب سیدھا وہ گورنر ہاؤس کے اندر گیا نا، تو آپ کو پھر بھی اندازہ ہوا کہ یہ وہ کیوں، اگر امام حسین ہوتے تو پہلے مسجد کے اندر تشریف لاتے۔ اس نے پہلے جاتے ساری کیا کیا، نعمان بن بشیر کو معزول کیا، خود بیٹھ گیا، اور اس نے کوفہ والوں کو راتوں رات اکٹھا کیا، جو بڑے بڑے لوگ تھے، اکٹھا کر کہنے لگا کہ میرا حکم مانو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، نہیں تو تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، تمہارے مکانوں کو جلا دیا جائے گا، تمہارے گھر بار کو لوٹ لیا جائے گا، اور تمہاری زندگیوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کوفہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ 40,000 لوگ ساتھ تھے نا، تو یہ موقع آیا کہ پھر کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل، پھر رات کا وقت تھا، جب آپ کو پتہ چلا کہ لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے شہزادوں کو نا حضرت شریح قاضی شریح ان کے پاس بھیج دیا، اور خود کہنے لگے کہ میرا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن میرے بیٹوں کو کسی طریقے سے واپس مدینہ کے اندر پہنچا دینا۔ ہوا یہ کہ حضرت نعمان بن بشیر وہ معزول ہوئے، اس کے بعد ابن زیاد نے دھمکی لگائی سارے، تو اب وقت یہ آ گیا کہ 40,000 لوگ ساتھ تھے، تو اس وقت حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلیوں کے اندر، اور کوفے نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اور رات کا وقت ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلی کے اندر ہیں، اور ایک دروازہ دیکھتے ہیں، دوسرا دیکھتے ہیں، تیسرا دیکھتے ہیں، سارے دروازے بند ہیں، اور جب سارے دروازے بند ہیں تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ وہاں جا کر پانی مانگتے ہیں نا، تو بڑھیا پانی دیتی ہے، آپ پانی پی کر وہاں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، بڑھیا کہتے ہیں کہ آپ جاتے کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جاؤں کس طریقے سے، میرا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے۔ پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے بتایا پھر میں حسین کا بھائی ہوں، مسلم بن عقیل ہوں، میں یہاں کوفہ کے اندر آیا، کوفے نے بلوایا، اب مجھ سے دھوکہ دہی کی ہے، اور آج حالت یہ ہے کہ پہلے 40,000 نے بیعت کی اور آج ایک بھی دروازہ نہیں کھول رہا۔ وہ اہل بیت کی محبت تھی، محبت کرنے والی، اسے دروازہ کھلا اندر بٹھا، لیکن اس کا بیٹا شکی تھا، بدبخت تھا۔ جب وہ گھر کے اندر آیا تو اس نے دیکھا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انعام کے لالچ کے اندر جب آپ کو پکڑا اور آپ کی مخبری کرنے لگا، ماں نے کہا کہ ایسا مت کر، یہ آل رسول ہے، یہ آل رسول ہے، حضور کا گھرانہ، ایسا مت کر، اگر ایسا کرے گا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ وہ مانا نہیں، تو ماں کہنے لگی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو یہ کام کرے گا تو میں نے اسی دن تیرا گلا گھونٹ دینا تھا جس دن تو کیا ہوا تھا، پیدا ہوا تھا۔ مخبری کی محاصرہ کر لیا گیا۔ محاصرہ جب کیا نا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر گورنر ہاؤس کے اندر لایا گیا، اور پھر ابن زیاد نے حکم دیا جلاد کو کہ اس کی گردن کو اڑاؤ۔ تو جب آپ کی گردن اڑانے لگے نا تو آپ نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کیا کہ میری 4 وصیت ہے، اس پر عمل کر لینا، ضرور عمل کر لینا۔ کیا پہلے یہ ہے کہ میں نے کوفہ سے چند لوگوں سے کچھ پیسے لیے ہیں، میرا گھوڑا ہے، اس گھوڑے کو بیچ کر ان لوگوں کے پیسے واپس کر دینا، جب میں مروں تو میرے اوپر قرض کوئی بھی نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اپنے بھائی کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ آ جائیں کوفہ کے اندر، لیکن تم میرے بھائی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ کوفہ میں آنے کی حاجت اب نہیں ہے، کوفی لا یوفی، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اب آپ کوفہ کے اندر۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دو تو میرے لاشے کی بھی حرمتی نہ کرنا، جو راستہ مدینہ شریف کی طرف جاتا ہے اسی راستے کے اوپر میری قبر بنا دینا، مجھے میری بے حرمتی۔ اور چوتھی وصیت یہ ہے کہ میرے چھوٹے 2 بچے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام محمد ہے، میرے بیٹوں کے اوپر رحم کرنا۔ میں جا رہا ہوں، میرے بیٹوں کے پاس اس کی والدہ بھی نہیں ہے، میرے بیٹے یہاں پردیس کے اندر ہیں، تو میرے بیٹوں کے اوپر رحم کرنا، میرے بیٹوں پر ظلم نہ کرنا، میرے بیٹوں کو شہید مت کرنا، میرے بیٹوں کو مدینے کے اندر پہنچا دینا، یہ میری وصیتیں ہیں۔ اس نے وار کیا، اوپر لے جایا گیا، اوپر کر کے وار کیا۔ جب وار کیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اوپر سے لاشا پھینکا گیا گورنر ہاؤس کی عمارت سے۔ جب پھینکا گیا پھر چوراہے کے اندر سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشوں کو لٹکایا گیا، تو میرے حسین وہاں سے چلے ہوئے تھے، اور جب لاشیں کو لوگ دیکھتے تو گھروں کے اندر پہلے ہی بند تھے، تو لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔
ایک شخص کی ملاقات ہوئی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگے حضور آپ نہ جائیں کربلا کے اندر، اب آپ کوفہ کے اندر نہ جائیں۔ کیوں؟ میں ابھی آپ کے بھائی کے لاشے کو بیچ چوراہے لٹکا ہوا دیکھ کر آیا ہوں، لٹکا ہوا، کہ آپ کے بھائی کا لاشا بیچ چوراہے لٹکا ہوا تھا، حالات آپ کے حق کے اندر نہیں ہیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ امام حسین نے کمال جملے کہے، تاریخی الفاظ کہے، اے شخص مجھے یہ بتا کہ میرے بھائی کا سر کٹا ہوا تھا نا، جھکا ہوا تو نہیں تھا۔ میرے بھائی کا سر کٹا ہوا تھا لیکن جھکا ہوا تو نہیں تھا۔ حسین بھی جائے گا کربلا کے اندر، کوفہ کے اندر جائے گا، حسین سر کٹا تو سکتا ہے لیکن اپنا سر جھکا سکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے بھی بات چلیے، سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کا پیچھا کیا گیا۔ صاحبزادوں کو ایک محب اہل بیت نوکرانی خادمہ حارث کے گھر میں لے کے رہے، اس کی بیوی بھی محب اہل بیت تھی، اس نے بچوں کو سنوارا، اس کی زلفیں سنواری، ان کو کپڑے پہنائے اور بچوں کے ایک کمرے کے اندر سلا دیا۔ حارث آیا بدبخت، بچے سوئے ہوئے تھے، حارث بچوں کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، بچوں کے سر کے اوپر بھی بہت زیادہ کیا تھا؟ انعام تھا۔ اور حارث رات کو سویا کھانا کھا کر، رات کو بڑا بیٹا اٹھا، چھوٹے بھائی کو سینے سے لگا لیا، بڑے بھائی کو چھوٹے کو سینے سے لگایا۔ چھوٹے کہنے لگا بھائی کہاں جانے کا ارادہ ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ نانا جان خواب کے اندر آئے تھے اور ہمارے ابا جان کو کہہ رہے تھے کہ بیٹے کو پیچھے چھوڑ کے آ گیا، بیٹے کو خود آ گیا ہمارے پاس، بیٹے کو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ اے بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ہم بھی نانا کے پاس پہنچ جائیں گے، ہمارا بھی وہ ٹھکانہ ہوگا، ہم بھی ادھر چلے جائیں گے۔ تو بیٹے کیا مسلم بن عقیل کے رونے لگے۔ حارث نے سنا، وہ آیا، اس کا یہ بچوں کی رونے کی آواز کہاں ہے؟ اس نے بیوی نے بڑا بچانے کی کوشش کی لیکن اس نے کیا کیا؟ بچوں کو پکڑا، بچوں کے بالوں سے پکڑا، دروازہ کھول کر کہنے لگا کہ میں تجھے ڈھونڈتا رہا اور تم یہاں چھپے ہوئے تھے میرے گھر کے اندر بھی۔ بڑے بھائی کو لیا، چھوٹے بھائی کو لیا، نہر فرات کے کنارے پر چلا گیا، وہاں جا کر سر قلم کرنے لگا نا چھوٹے کا، تو بڑا بھای آگے آ گیا، کہنے لگا نہیں ایسا نہ کر، میری آنکھوں کے سامنے میرے چھوٹے بھائی کا لاشا مجھے نہ دکھا، اس کا سر قلم نہ کر۔ کیا کروں؟ کہنے لگا پہلے مجھے شہید کر پھر میرے چھوٹے بھائی کو شہید کرنا۔ اس نے بڑے پر تلوار چلائی، بڑے کا سر کٹا، چھوٹے پر چلائی، چھوٹے کا سر کٹا۔ سر لے کر جب ابن زیاد کے پاس گیا نا، ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ان کے سر ہیں جن کے لیے آپ نے انعام رکھا ہے۔ کہنے لگا یہ کیا کام کیا؟ میں نے تو یزید کو خط لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو زندہ رکھنا ہے، مدینے پہنچانا ہے، کیا کرنا؟ ابھی جواب نہیں آیا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ زندہ لے کر آنا ہے تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو ابن زیاد نے کہا کہ کوئی محب اہل بیت یہاں پر ہے، اس کو لے جائے۔ حارث کو جس نے انعام کی لالچ میں کیا کیا؟ اہل بیت کے شہزادوں کو شہید کیا۔ اس کو نا مقاتل نامی ایک محب اہل بیت تھا، وہ لے کے گیا اور اس نے کہا مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے اس سے قتل کرنے کے اندر ہے جس نے شہزادوں کیا کیا، اسے بھی کچھ ہاتھ نہ آیا۔ نہر فرات پر جہاں شہزادوں کو شہید کیا تھا، حارث کو وہاں پر لے جا کر مقاتل نے کیا کر سر قلم کیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا۔ پہلے شہید جو ہوئے نا حضرت مسلم بن عقیل کو بچانے کے لیے، وہ یہ تھے جن کا نام تھا ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بچاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ باقی بھی قصہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔